سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے، اور وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات پہ اور مسجد الاقصی پہ، میں نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو، اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں۔ میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر، کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف، پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا، ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا۔ وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ، پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوورآل اسلاموفوبیا کو لیں۔ ایگریکلچر کی بات کی آپ نے، سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں۔ ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا۔ ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے۔ ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا۔ دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا، اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی۔ یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے۔ ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے۔ پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں۔ ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا، اٹھا رہے ہیں۔ تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے۔ پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا۔ پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے، جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے۔ جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے، ایک قوم بتا دیں، اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے، ایک قوم بتا دیں۔ سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی، مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی، جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے، یہ تحریک ہے، یہ مسلسل ایک جہاد ہے۔ اور دوسرا ایک فلاحی ریاست، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں۔ ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے، دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس پہ ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج، کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے۔ پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا، وہ ہے ہیلتھ کارڈ۔ ہر گھرانے، ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں، پختونخوا میں آ چکا ہے، ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے، تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے۔ اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا، ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے، ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا۔ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم، 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں۔ 2 شہر بنا رہے ہیں، لاہور کے اندر ایک راوی سٹی، جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی، نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی، گروتھ ریٹ بڑھے گی۔ اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی
1300 अरब रुपए का उससे पैसा जनरेट होगा और ऊपर जाके 6000 अरब रुपया होगा। तो ये जो हमारे फ्यूचर के भी प्लान्स बने हुए हैं मुल्क को उठाने के लिए, और अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बजट तक पूरा जोर लगाएं कि हम अपनी कीमतें कंट्रोल करें और किसी तरह अपनी इकॉनमी को ग्रोथ करें, जिसकी वजह से एक नया फाइनेंस मिनिस्टर मैं लेके आऊं। आज अभी मैं आप सबको ख़त्म करने से पहले फिर से ताकीद करता हूं कि एहतियात करें पूरी तरह। अपने ये जो मास्क है ये हर जगह पहन के फिरें, इससे हम कंट्रोल कर लेंगे कोरोना को। और तीसरा जो हमारे ऊपर आया हुआ है और जो हिंदुस्तान में अजाब है, और फिर सबको ईद मुबारक। लेकिन अपनी ईद आपने मुख्तलिफ ईद गुजारनी है। ये इस बार ये पहन के ईद गुजारें, ताकि मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन अपने मुल्क को, कौम को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।